تو آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے تورات نازل فرمائی، اور آج بھی یہودی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ نبی ہیں جو اپنی قوم کو لے کر نیل سے پار چلے گئے۔ یہی وہ قوم تھی جو سرکشی کرنے کے باوجود بار بار اللہ سے موقع حاصل کرتی رہی۔ یہی وہ نبی ہیں جن کی قوم کے لیے اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اور انہی کی قوم وہ قوم ہے جنہوں نے ایک بچڑے کو پوجنا شروع کیا اور اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے تمام بیٹوں کو مصر بلا لیا تو وہ سب بنی اسرائیل وہیں رہنے لگے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے فرعونیت بڑھتی گئی، اور بنی اسرائیل کو فرعونی نظام حکومت نے اپنے لیے خطرہ سمجھا اور ان کو غلام بنا لیا۔ اب فرعون وقت جو بھی ہوتا وہ ان سے کام کرواتا، مگر بنی اسرائیل اپنے نجات دہندہ کی امید میں تھے کہ کوئی آئے گا اور ان کو اس مصیبت سے نکال جائے گا۔ وہ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے آل یعقوب کو جمع کیا اور فرمایا کہ آنے والے وقت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو تم پر غالب آ جائیں گے اور تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اللہ تمہیں ان سے ایک مرد کے ذریعے نجات دلائے گا جو فرزندان لاوی پسر یعقوب میں سے ہوگا، اور اس کا نام موسیٰ پسر عمران ہوگا۔ وہ ایک جوان بلند قامت ہوگا، گندمی گو ہوگا۔ پس اس وقت سے بنی اسرائیل اپنے بعض فرزند کا نام عمران اور عمران اپنے فرزند کا نام موسیٰ رکھتے کہ شاید وہی موسیٰ ہو جس کی خبر یوسف علیہ السلام نے دی ہے۔ وہاں فرعونیت کا کاروبار بڑھتا رہا اور یہاں بنی اسرائیل پر ظلم بڑھتے گئے، اور بنی اسرائیل کا موسیٰ کے لیے انتظار بھی بڑھتا گیا۔ وہاں فرعون ظلم کی انتہا پہ تھا اور یہاں بنی اسرائیل دعاؤں اور مناجات کی انتہا پر۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خروج نہیں کیا یہاں تک کہ ان سے پہلے 40 کذاب بنی اسرائیل میں ہو لیے، اور ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ میں وہی موسیٰ بنی عمران ہوں جس کی یوسف نے خبر دی ہے۔ جب یہ خبر فرعون کو پہنچی کہ بنی اسرائیل ایک ایسے شخص کا چرچا کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تیرے ملک کی بربادی ہوگی، تو وہ اس کی تلاش میں لگ گیا۔ فرعون کے کاہنوں اور ساحروں نے کہا کہ تیرے دین اور قوم کی ہلاکت اس لڑکے کے ہاتھ سے ہوگی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے بنی اسرائیل کی ہر ایک عورت پر ایک عورت مقرر کر دی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی کوئی عورت جب کسی لڑکے کو جنے تو اسے اسی وقت مار ڈالا جائے۔ مادر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک عورت مقرر تھی۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ لڑکے مار ڈالے جاتے ہیں اور لڑکیاں زندہ چھوڑ دی جاتی ہیں تو کہنے لگے ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اور ہماری نسل منقطع ہو جائے گی، لہٰذا ہم عورتوں کے قریب نہ جائیں گے۔ مگر حضرت عمران پدر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بلکہ اپنی عورتوں سے مقاربت ضرور کرو کیونکہ خدا کا حکم ظاہر ہوگا، اور وہ ان سے علیحدہ ہو گئے اور اپنی بیوی کے قریب گئے۔ حکم خداوندی کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر حاملہ ہوئی تو ان پر بھی ایک عورت موکل کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ جب مادر موسیٰ اٹھتی تھیں وہ بھی اٹھتی تھی، جب وہ بیٹھتی تھی وہ بھی بیٹھتی تھی۔ جب وہ موسیٰ سے حاملہ ہوئیں تو اللہ نے اس عورت کے دل میں مادر موسیٰ کی محبت پیدا کر دی۔ اس عورت نے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح زرد ہوتی جاتی ہو اور پگھلتی جاتی ہو۔ مادر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو اس حال پر ملامت نہ کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو، حالانکہ میرا حال کیوں کر ایسا نہ ہو جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا فرزند پیدا ہوگا اور وہ بھی مار ڈالا جائے گا۔ اس عورت نے کہا غم نہ کرو، میں تمہارے فرزند کو ان سے پوشیدہ رکھوں گی۔ تو مادر موسیٰ کو یقین نہ آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی ماں بے چین ہونے لگی، تو اس عورت نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تمہارے فرزند کو چھپا لوں گی؟ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تہہ خانے میں چھپا دیا اور فرعون کے سپاہیوں کے پاس آئی جو دروازے پر جمع تھے اور کہا جاؤ کہ اس کے شکم سے ایک ٹکڑا خون کا پیدا ہوا ہے۔ اس کے پیٹ میں لڑکا نہ تھا۔ پھر مادر موسیٰ نے ان کو دودھ پلایا، لیکن خائف تھیں کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کی آواز بلند ہو اور فرعون کی قوم آگاہ ہو جائے۔ یہ وہ مقام تھا جب حق تعالیٰ نے ان پر وحی کی ایک صندوق بناؤ، موسیٰ کو اس میں رکھ کر
بند کر دو اور رات کو دریائے نیل میں لے جا کر ڈال دو۔ مادر موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب صندوق کو پانی میں ڈالا وہ ان کی طرف واپس آ گیا۔ ہر چند ہاتھ سے اس کو دھکیلتی اور دور کرتی وہ صندوق واپس آ جاتا، یہاں تک کہ روانی آب میں وہ صندوق پہنچ گیا اور ہوا اس کو لے چلی۔ یہ دیکھ کر وہ بے تاب ہوئی اور چاہا کہ فریاد کریں تو حق تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کیا، وہ خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا جو فرعون کی بیوی تھی، جو تمام بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے نیک عورت تھی، نے فرعون سے کہا بہار کا زمانہ ہے، مجھ کو باہر لے چلو اور حکم دو کہ میرے لیے ساحل نیل کے کنارے ایک خیمہ نصب کریں تاکہ میں ان ایام میں بہار کی سیر کروں۔ تو فرعون نے حکم دیا اور ایک خیمہ ان کے لیے دریائے نیل کے کنارے نصب ہوا، اور ایک روز وہ اس خیمے میں بیٹھی تھی۔ ناگہاں دیکھا کہ ایک صندوق ان کی طرف بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ اپنی کنیزوں سے کہا کیا تم لوگ نہیں دیکھتی جو میں پانی میں دیکھ رہی ہوں؟ سب نے کہا ہاں خدا کی قسم اے ہماری خاتون اور سردار، ہم ایک چیز دیکھ رہی ہیں۔ جب صندوق ان کے پاس پہنچا وہ جلدی سے اٹھی اور پانی کے کنارے پہنچی اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اس کے اور قریب ہو گئی، یہاں تک کہ پانی میں پہنچ گئی اور بے قابو ہو گئی تو فریاد کی، اور ان کی کنیزیں دوڑتی ہوئی آئی اور جس طرح ممکن ہوا پانی میں سے اس کو نکالا اور کنارے پہ پہنچایا۔ پھر اس صندوق کو کھولا گیا، اس میں ایک نہایت حسین و جمیل بچہ تھا۔ اس کو دیکھتے ہی بے اختیار ہو گئیں اور اس کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ بچے کو گود میں لیا اور کہا میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی۔ ان کی کنیزوں نے کہا ہاں خدا کی قسم اے خاتون، آپ کے کوئی فرزند نہیں ہے اور نہ بادشاہ کے کوئی لڑکا ہے، اس خوش جمال فرزند کو اپنی فرزندی میں لے لیجئے۔ یہ سن کر آسیہ اٹھی اور فرعون کے پاس جا کر بولی میں نے ایک لڑکا بہت پاکیزہ اور خوش شکل پایا ہے، چاہتی ہوں کہ اس کو فرزندی میں لے لوں، جو میری اور تمہاری آنکھوں کی روشنی کا سبب ہوگا۔ اب تم اس کو قتل نہ کروانا۔ تو فرعون نے پوچھا یہ لڑکا تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہنے لگی یہ تو نہیں معلوم کہ کس کا لڑکا ہے، دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، وہیں سے نکلا ہے۔ پھر اس قدر اصرار و التماس کیا کہ فرعون بالآخر راضی ہو گیا۔ جب لوگوں نے سنا کہ فرعون نے ایک لڑکے کو فرزندی میں لیا ہے تو فوراً سے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو دودھ پلائیں اور پرورش کریں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جو بھی عورتیں آتی تھی موسیٰ ان سے دودھ قبول نہ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھی سنا، بیٹی سے کہا جاؤ تحقیق کرو، شاید موسیٰ کا پتہ چلے۔ موسیٰ کی بہن فرعون کے دروازے تک آئیں اور کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے فرزند کے لیے ایک دائیا کی ضرورت ہے، قریب ہی ایک نیک عورت رہتی ہے جو تمہارے فرزند کو دودھ پلائے گی اور اس کی اچھی طرح حفاظت اور پرورش کرے گی۔ یہ سن کر بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کو لوگوں نے اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ اس کو حاضر کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن آسیہ کے پاس آئیں تو بی بی آسیہ نے پوچھا تم کس گروہ کی لڑکی ہو؟ کہا میں بنی اسرائیل کی جماعت میں ہوں۔ کہا لڑکی تو چلی جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ مگر اس کی دربار کی عورتوں نے کہا بلا کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ بچہ اس عورت کا دودھ قبول کر لے، کیونکہ اور کسی عورت کا تو دودھ اس نے قبول نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا بھی بنی اسرائیل کا ہو اور وہ عورت بھی بنی اسرائیل کی ہو۔ مگر وہ کہنے لگی وہ ہرگز راضی نہ ہوگا۔ عورتوں نے کہا کیا حزن ہے، ایک دفعہ اس کا امتحان کر لیں کہ آیا اس کا دودھ پیتا بھی ہے یا نہیں۔ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ سوچنے لگی اور کہا اچھا جاؤ اس کو تم بلا لاؤ۔ مادر موسیٰ جب آسیہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر دودھ پلایا تو وہ خوش ہو کر پینے لگے۔ آسیہ یہ دیکھ کر فرعون کے پاس خوش خوش دوڑی گئی اور کہنے لگی ہمیں اپنے بیٹے کے لیے دائیا مل گئی، بچہ اس کا دودھ پینے لگا ہے۔ اس نے پوچھا دائیا کس جماعت کی ہے؟ کہا بنی اسرائیل کی۔ فرعون نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بچہ بھی بنی اسرائیل کا ہے اور دائیا بھی۔ تو آسیہ سلام اللہ علیہ نے کہا اس چھوٹی سی جان اس بچے سے تم کو بھلا کیا خوف؟ دیکھو اب تو یہ تمہاری سپرد ہے، تمہاری گود میں بڑا ہوگا، تم اس کو جیسے چاہو گے یہ ڈھل جائے گا۔ اور بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ نے فرعون کو اسی طرح کی اور بھی کئی وجوہات بیان کی اور بالآخر فرعون کو اپنی رائے سے پھیر دیا اور وہ راضی ہو گیا۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون کے درمیان نشوونما ہوئی۔ بے شک اللہ اسی طرح اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو مکمل کرتا ہے۔
مگر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر ابھی تک نہ تھی۔ وہ لوگ ان کی تلاش میں تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے اور حقیقت حال ان سے پوشیدہ تھی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس فرزند کی تلاش و جستجو میں ہیں تو ان پر تکلیفیں اور سختیاں زیادہ کر دیں اور آپس میں ان کے درمیان جدائی ڈلوا دی اور ان کی سرگنش کی کہ موسیٰ کے بارے میں کچھ دریافت کریں یا ان کے آنے کی خبر دیں۔ ایک بار بنی اسرائیل چاندنی رات میں نکلے اور اپنے ایک بوڑھے عالم کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ صحرا میں رہتا تھا۔ اس سے کہا کہ ان شدتوں اور بلاؤں میں ہم کو جو کچھ ملا وہ صرف خبریں اور وعدے تھے۔ کب تک اور کس حد تک ہم اس بلا میں گرفتار رہیں گے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم اس وقت تک اس بلا میں مبتلا رہو گے جب تک خدا فرزندان لاوی بن یعقوب علیہ السلام میں سے ایک فرزند کو نہ بھیجے جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ وہ بلند قامت ہوگا۔ وہ لوگ اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ موسیٰ ایک اونٹ پر سوار ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ اس مرد پیر نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں وہ علامتیں مشاہدہ کیے دیتا ہوں جن کو سنا اور کتابوں میں دیکھا تھا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ خدا تم پر رحم کرے۔ فرمایا، موسیٰ۔ پوچھا، کس کے بیٹے ہو؟ کہا، عمران کے۔ یہ سن کر وہ مرد پیر جست کر کے اٹھا اور حضرت کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ بنی اسرائیل نے ان کے چاروں طرف ہجوم کیا اور ان کے پیروں کو بوسہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہچانا اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا تو حضرت نے ان لوگوں کو اپنا محب بنا لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد ایک روز موسیٰ روانہ ہوئے اور فرعون کے ایک شہر میں داخل ہوئے۔ ناگہاں دیکھا کہ ان کے ایک چاہنے والے اور ان کے ایک دشمن میں جنگ ہو رہی ہے جو آل فرعون میں سے ہے۔ آپ کے چاہنے والوں نے جب آپ کو دیکھا تو استغاثہ کیا اور کہا کہ میری اس دشمن کے خلاف مدد کیجیے۔ تو موسیٰ نے اس سے لڑنے والے کے سینے پر ایک ہاتھ مارا تاکہ اس کو دور کریں، مگر وہ گر پڑا اور مر گیا۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو جسم میں کشادگی اور عظیم ہیبت اور قوت عطا کی تھی۔ لوگوں نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ موسیٰ نے آل فرعون کے ایک مرد کو مار ڈالا۔ وہ رات موسیٰ نے بڑے خوف میں بسر کی اور خبروں کے انتظار میں تھے۔ جب صبح ہوئی، ناگہاں اسی شخص نے جس نے موسیٰ سے مدد طلب کی تھی پھر ایک اور دوسرے شخص کے بارے میں مدد چاہی تو موسیٰ نے اس سے کہا، یقیناً تو گمراہی ظاہر کرنے والا ہے۔ کل تو نے ایک شخص سے جنگ کی اور آج پھر ایک شخص سے جنگ پر آمادہ ہے۔ پھر جب ارادہ کیا کہ ہیبت اور غضب کا اظہار کریں تو اس شخص پر جو دونوں کا دشمن تھا اس نے کہا، اے موسیٰ، تم چاہتے ہو کہ تم مجھے مار ڈالو جس طرح کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ تم زمین میں جبار ہونے کا ارادہ رکھتے ہو اور اصلاح کرنے والے نہیں ہونا چاہتے۔ اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، سرداران آل فرعون آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، لہٰذا تم اس شہر کو چھوڑ کر باہر چلے جاؤ، یقیناً یہاں تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ سن کر موسیٰ شہر مصر سے بغیر کسی پشت پناہ اور سواری اور خادم کے نکلے اور جنگلوں اور بیابانوں کو طے کرتے ہوئے شہر مدین میں آ پہنچے۔ یہاں ایک درخت کے نیچے ٹھہرے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے گرد آدمیوں کا ایک ہجوم تھا جو پانی کھینچ رہے تھے۔ ناگہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں چند گوسفند لیے ہوئے آئی ہیں تاکہ ان کو پانی پلائیں اور دور کھڑی ہو گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کس کام کے لیے آئی ہو؟ تمہارے باپ بھائی کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی، ہمارے باپ ایک بوڑھے آدمی ہیں اور ہم دو کمزور لڑکیاں ہیں اور مردوں سے مزاحمت کی قوت نہیں رکھتی۔ یہ مرد ہمیں یہاں سے پانی نہیں بھرنے دیتے، اس لیے ان کے جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب یہ سب لوگ پانی کھینچنے سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے گوسفندوں کو پانی پلائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا اور ان کے ڈول لے لیے اور کہا، اپنے گوسفندوں کو قریب لاؤ۔ پھر ان کے لیے پانی کھینچا اور ان کو سیراب کر دیا اور دونوں باقی تمام لوگوں کے جانے سے پہلے واپس چلی گئیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ رہے اور کہا، خداوندا، میرے لیے جو نیکی بھی تو بھیجے میں اس کے لیے محتاج اور فقیر ہوں۔ جب وہ لڑکیاں اپنے باپ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو حضرت نے پوچھا، کیا باعث ہوا کہ تم اس قدر جلدی واپس آ گئی؟ پہلے تو تم دیر سے آیا کرتی تھی۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ایک نیک رحیم اور مہربان مرد وہاں تھا جس نے ہمارے لیے پانی کھینچا۔ شعیب نے ایک دختر سے کہا کہ جاؤ اور اس مرد کو ہمارے پاس بلاؤ۔
یہ سن کر ایک لڑکی نہایت شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ کے پاس آئیں اور کہا میرے والد بزرگوار آپ کو بلواتے ہیں۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھ کو راستہ بتاؤ اور میرے پیچھے چلو، کیونکہ ہم فرزندان یعقوب عورتوں کے پیچھے نظر نہیں کرتے۔ غرض موسیٰ شعیب کے پاس آئے اور اپنے حالات ان سے بیان کیے۔ فرمایا خوف نہ کرو، ظالموں سے نجات پاؤ گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی نے اپنے باپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کو اجرت پر روک لیجئے، کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں۔ یہ باقی تمام اشخاص سے زیادہ قوی اور امین ہے، جس کو اجرت پہ رکھنے میں کوئی خوف نہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان لڑکیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، مگر اس شرط پر کہ تم 8 سال یہیں رہو اور میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاؤ، اور اگر تم نے یہ مدت پوری کر لی تو پھر یہ تمہاری ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے، اس لیے کہ پیغمبران خدا اختیار نہیں کرتے مگر وہ جو امر ہو، جو بہتر ہو، اور وہی ہے جو مکمل ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کو پورا کر دیا اور اپنی بیوی کو لے کر بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے اور شعیب علیہ السلام سے رخصت لی، رخصت کے وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے عصاؤں میں سے ایک عصا اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے عصاؤں میں سے ایک عصا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عصا لے آئے تو کہنے لگے نہیں، اسے رکھو اور کوئی دوسرا لے آؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ لے آئے تو کہنے لگے میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ کوئی دوسرا عصا لے آؤ۔ پھر سہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عصا لے کر آئے تو وہ کہنے لگے تم بار بار اسی عصا کو لے آتے ہو، یعنی میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ یہ عصا تمہارے پاس چلا جائے۔ تو اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنت کے درخت کی لکڑی میں سے بنا ہوا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عصا آدم کا تھا جو نسل در نسل چلتے چلتے شعیب تک آ پہنچا تھا، اور شعیب سے وہ عصا موسیٰ کے پاس آیا، اور اب وہ عصا میرے پاس ہے، اور میں جب بھی اس عصا کو دیکھتا ہوں وہ اسی طرح سرسبز ہے جس طرح اس روز تھا جب درخت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ تم اس سے گفتگو کرو گے تو وہ بولے گا، اور وہ قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کے لیے باقی رکھا گیا ہے، اور وہ اس سے وہی کام لیں گے جو موسیٰ لیا کرتے تھے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر میں جب شب تاریک ہوئی تو راہ بھول گئے۔ اسی اثنا میں دور سے ایک آگ نظر آئی۔ اپنی زوجہ سے کہا اسی جگہ انتظار کرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے اس میں سے کچھ لے آؤں یا راستے کا پتہ معلوم ہو جائے۔ جب آگ کے نزدیک پہنچے تو ایک ہرے درخت کو دیکھا جس کے نیچے سے اوپر تک آگ ظاہر ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو درخت ان سے اور دور ہو گیا، تو موسیٰ واپس ہوئے اور اپنے نفس میں ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ پھر درخت ان کے قریب ہو گیا اور اس درخت کے دانی جانب سے آواز آئی، اے موسیٰ، بتحقیق میں وہ خدا ہوں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور حرکتیں کرنے لگا۔ پھر وہ خورمے کے ایک درخت کے برابر بن گیا۔ اس کے دہن سے ایک عجیب آواز نکل رہی تھی، وہ آگ کی ایک زبان سے شعلہ نکال رہا تھا۔ موسیٰ نے یہ حال مشاہدہ کیا تو ڈر کر بھاگنے لگے۔ ان کو آواز آئی کہ واپس آؤ۔ یہ سن کر وہ واپس آئے، مگر ان کا تمام جسم کانپ رہا تھا اور ان کے زانو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ غرض عرض کی، پروردگارا، یہ آواز جو میں سنتا ہوں کیا یہ تیری آواز ہے؟ ہاں، میری آواز ہے، لہذا ڈرو نہیں۔ جب یہ خطاب ان کو پہنچا واپس ہوئے اور پیر اس اژدہے کی دم پر رکھا اور ہاتھ ان کے دہن میں ڈالا۔ پھر وہ اژدہا واپس عصا بن گیا جیسے کہ پہلے تھا۔ پھر خدا نے ان کو نالین اتار دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ گدھے کے چمڑے کی تھی۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نالین سے مراد 2 خوف تھے جو ان کے دل میں تھے، ایک فرعون کا اور دوسرا اس قوم کے رئیسوں کا۔ پھر خدا نے ان کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف 2 نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ایک نشانی ید بیضا اور دوسری
عصائے موسیٰ تھی۔ دوسری جانب فرعون کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جا چکے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ لازمی لوٹ کر آئے گا۔ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام فرعون نے 7 شہر اور 7 قلعے تعمیر کیے اور انہی میں موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے محصور ہو گیا۔ ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک پہنچنے کے لیے جنگل بنوائے تھے اور ان جنگلوں میں درندہ شیروں کو چھوڑ رکھا تھا تاکہ جو شخص بغیر اس کی اجازت کے داخل ہو وہ اس کو ہلاک کر ڈالیں۔ جب حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے ساتھ اس کی طرف بھیجا، وہ دروازہ اول پر پہنچے اور اس پر عصا کو مارا، وہ کھل گیا۔ وہ اس میں داخل ہوئے، شیروں کی نظر ان پر پڑی تو سب بھاگ گئے۔ اسی طرح جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ کھل جاتا تھا اور تمام شیر ذلیل ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ آخر کار وہ قصر فرعون کے دروازے پر پہنچ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے اور عصا ہاتھ میں تھا۔ جب فرعون کا دربان جو لوگوں کے اندر آنے کے لیے اجازت طلب کرتا تھا باہر آیا، موسیٰ نے اس سے کہا کہ میرے لیے مجلس فرعون میں آنے کی اجازت طلب کرو۔ اس نے توجہ نہ کی۔ پروردگار عالم کو کوئی اور نہ ملا جو اس نے تم کو پیغمبری کے لیے بھیجا؟ موسیٰ کو جلال آیا اور عصا کو دروازے پر مارا تو جتنے دروازے ان کے اور فرعون کے درمیان تھے سب کھل گئے۔ فرعون نے موسیٰ کو دیکھا اور ان کو بلوایا۔ موسیٰ اس کی مجلس میں آئے۔ وہ فرعون اس وقت سب سے بلند درجہ پر بیٹھا ہوا تھا جو 80 ہاتھ اونچائی پر تھا۔ موسیٰ نے کہا میں عالمین کے پروردگار کا تیری طرف رسول ہوں۔ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو کوئی علامت اور معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر موسیٰ نے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں۔ وہ فوراً ایک زبردست اژدہا بن گیا اور اپنے منہ کو کھولا، ایک حصے کو قصر کے اوپر اور دوسرے کو قصر کے نیچے رکھا۔ فرعون نے دیکھا کہ اس کے شکم سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اس نے فرعون کی جانب رخ کیا تو فرعون خوف سے چلایا اور فریاد کرنے لگا اے موسیٰ، اے موسیٰ، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، یہ مجھے کھا جائے گا۔ جو لوگ اس کی مجلس میں حاضر تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ موسیٰ نے عصا کو اٹھا لیا اور فرعون بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے چاہا کہ موسیٰ کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائے۔ اس کے وزیر حامان نے کھڑے ہو کر کہا اے اپنے وقت کے خدا، لوگ تجھے پوچھتے ہیں اور تو ایک بندے کا فرما بردار ہونا چاہتا ہے۔ وہاں اس کے تمام امراء جمع تھے اور وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو جادوگر ہے اور ایک روز مقابلے کے واسطے مقرر کیا گیا اور ساحروں کو جمع کیا گیا کہ موسیٰ جادوگروں کا مقابلہ کرے۔ اس روز جادوگروں نے رسیوں اور لکڑیوں کو پھینکا اور اپنے جادو کے منتر پڑھنے لگے اور جادو کے ذریعے سے وہ رسیاں حرکت میں آنے لگی تو موسیٰ نے ان کو دیکھا اور اپنے عصا کو حکم خداوندی سے زمین پر ڈال دیا۔ کیا دیکھتے ہیں وہ سب جادوگر کہ وہ عصا دیکھتے ہی دیکھتے ایک اژدہا میں تبدیل ہو گیا اور اس نے جادوگروں کی تمام رسیوں کو نگل لیا۔ اس وقت وہاں 72 جادوگر فرعون کی قوم میں سے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے ہم جادو کی ہر ایک نوعیت کو بخوبی سمجھتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے۔ موسیٰ کا کام جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہماری رسیاں باقی رہتی۔ اسی طرح کے معاملات چلتے رہے اور آخر موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو یہ خبر ہوئی کہ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے روانہ ہو گیا ہے تو اس نے چاہا کہ وہ پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرے اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نیل کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ایک لشکر ہے جو آ رہا ہے اور سامنے نیل ہے۔ تو موسیٰ کی قوم نے کہنا شروع کیا اے موسیٰ، تو نے ہمیں ہلاک کروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا اپنا عصا اس پانی پہ مارا تو اس پانی میں 12 رستے بنے اور 12 کے 12 قبائل موسیٰ علیہ السلام کے اس نیل کے پار ہو گئے۔ مگر جب فرعون اور اس کا لشکر نیل کے پار ہونا چاہا
اور وہ نیل کے درمیان پہنچا تو اللہ نے نیل کو حکم دیا تو نیل کا رستہ بند ہو گیا اور وہ پورا کا پورا لشکر فرعون سمیت اسی نیل میں غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں جہاں پڑاؤ کیا کرتے اللہ وہاں آسمان سے موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے کھانا اتار دیا کرتا، مگر ایک روز موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آ کر کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرز کا کھانا کھا کھا کر تھک چکے ہیں، تم اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمارے لیے نئی نئی طرز کا کھانا بھیجے یا اس کا انتظام کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قریب کی بستی میں چلے جاؤ۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں کی بستی کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ کی قوم نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک خدا بنوا دو تاکہ ہم بھی اس کو سجدہ کر سکیں، ہم بھی اس کی پوجا کر سکیں۔ تو موسیٰ نے کہا، ہلاک ہو جاؤ تم لوگ، تم اس خدا کا بت بنانا چاہتے ہو کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو یکتا ہے۔ الغرض اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ موسیٰ، میں 40 دنوں میں تمہیں ایک کتاب عطا کروں گا جس میں وہ احکامات ہوں گے جو تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور تمہیں اور تمہاری قوم کو خدا کے قریب کریں گے۔ اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ اپنی قوم سے یہ کہنا کہ میں 30 دنوں بعد واپس لوٹ آؤں گا، اور ہارون کو اپنا وصی قرار دے کر ہمارے پاس طور پر آ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی اپنی قوم کو 30 دنوں کا وعدہ کیا اور ہارون کو اپنی جگہ اپنا وصی مقرر کیا اور وہاں سے کوہ طور پر چلے گئے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، پروردگارا، کیا یہ تو ہے جس کو میں سن رہا ہوں؟ تو آواز آئی، اے میرے کلیم، یہ میں ہی ہوں جسے تم سن رہے ہو۔ تو کہنے لگے، پروردگارا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ، کسی آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھ سکے، مگر یہ کہ تم اس پہاڑ کی طرف نظر ڈالو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کو دیکھا تو اللہ نے اپنی آیتوں میں سے ایک آیت کا نور اس پہاڑ پر اتارا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے، پروردگارا، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں نے تجھ سے وہ چاہا جو مجھے نہ چاہنا چاہیے تھا، میں سمجھ گیا کہ تو دیکھا نہیں جا سکتا اور تو کسی پیمانے میں نہیں سما سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قوم نے ہارون کے ساتھ ظلم کیا اور ہارون کی ایک نہ مانی، اور وہ ہارون کو کہتے رہے کہ تیرے بھائی موسیٰ نے تو ہم سے جھوٹ بولا، اور انہوں نے سامری کے کہنے پر ایک بچڑا بنایا اور اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ سامعین گرامی قدر، سامری وہ جادوگر تھا جو فرعون کے دربار میں سرکاری جادوگر کی حیثیت سے موجود تھا۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا اور نیل سے موسیٰ نے اسے بھی نجات دی تھی۔ جب موسیٰ نے ہارون سے پوچھا کہ میری امت کا یہ حال صرف 10 دن میں کیسے ہوا، تو اس نے کہا کہ سامری اس سارے واقعے کے پیچھے ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے نالاں ہوئے اور انہوں نے انہیں تورات پڑھ کر سنائی، اور اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب کیا اور طور کو بلند کر کے ان کے سروں پر رکھ دیا، اور کئی سالوں تک بنی اسرائیل اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ وہ اس عذاب سے نکلنے کے لیے جب ایک بستی کے قریب جاتے، شام تک جب اس بستی کے پاس پہنچتے تو وہ زمین انہیں پھر اس بستی سے دور کر دیتی، اور کئی سال اسی طرح وہ چلتے رہے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے اپنی نبوت کی وصیت یوشع بن نون کو عطا کر دی۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔